تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جنگ 24 جولائی 2025 سے شروع ہو چکی ہے، جو اب آہستہ آہستہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ کمبوڈیا کے 8 شہری اور 5 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور تھائی لینڈ کے 14 شہری اور 7 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ اگرچہ صدیوں پرانی ہے، جو ایک مندر کے گرد گھومتی ہے اور اس کے قریب جو چھوٹے چھوٹے اور مندر ہیں ان کے ارد گرد یہ ساری کہانی گھومتی ہے، اور کئی صدیوں میں یہ مندر جو ہیں وہ ہزاروں جانیں لے چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اگر کہا جائے تو تنازع کا سبب ہے۔ لیکن تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے مذہب اور قومی شان و شوکت کے لیے یہ قربانی کچھ زیادہ نہیں ہے، اور وہ اس پہ وہ خوشی خوشی راضی ہیں۔ 1904 اور 1907 میں تقریباً کمبوڈیا کے بادشاہ اور سیام بادشاہ کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے حالات یہاں پہ پرسکون ہو گئے تھے۔ فرانسیسی جب اس علاقے پر قابض ہوئے تو ان کے دور میں بھی حالات قابو میں رہے۔ حالات اس وقت خراب ہوئے جب 1962 میں عالمی عدالت انصاف نے جو یہ مندر تھا اس کا جو فیصلہ ہے وہ کمبوڈیا کے حق میں دے دیا۔ 2008 میں اسے عالمی ورثہ قرار دے دیا گیا اور یونیسکو نے اسے اپنی اقوام متحدہ کی عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحدی علاقہ بہت حساس ہے اور اس جگہ پر پہلے بھی کئی بار جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ جنوری 2025 اور مئی 2025 میں بھی حالات کافی کشیدہ تھے، لیکن جولائی کے شروع میں یہاں پر حالات اس کا کشیدہ ہوئے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب بھی سب کچھ اچانک نہیں ہوا، یہ کئی سالوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہے اس کا ایسا ایسا الاؤ جو ہے وہ جل رہا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی فورسز میں ہلکی پھلکی جھڑپیں ہمیشہ ہی ہوتی آئی ہیں، لیکن اس دفعہ اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ تھائی لینڈ معاشی اور دفاعی لحاظ سے بہت ہی مضبوط ملک ہے اور تھائی لینڈ کی آبادی تقریباً 6 کروڑ 57 لاکھ ہے۔ تھائی لینڈ کی خام قومی پیداوار جو ہے وہ تقریباً $525 بلین ہے اور فی کس آمدن جو ہے وہ $7182 ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ تھائی لینڈ کی ایئر فورس کے پاس F-16 F-5 طیارے موجود ہیں اور حال ہی میں انہوں نے 12 جو ہے وہ JAS-39 گرپن طیارے بھی خریدے ہیں۔ رائل تھائی ایئر آرمی کے پاس جدید ترین VT-4 ٹینک ہیں جو حال ہی میں چین سے خریدے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ساخت کے 700 ٹینک بھی موجود ہیں۔ تھائی رائل نیوی کے پاس 17 فریگیٹ اور 127 پیٹرول بوٹس ہیں۔ دوسری طرف کمبوڈیا کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ آبادی 1 کروڑ 76 لاکھ ہے، خام قومی پیداوار صرف $51 بلین ہے اور فی کس آمدنی $2948 ہے۔ کمبوڈیا کی فضائیہ کے پاس کوئی لڑاکا طیارہ موجود نہیں ہے اور کمبوڈیا کی آرمی کے پاس محض 400 ٹینک ہیں جو سارے کے سارے بہت پرانے ہیں اور روسی اور چینی ماڈلز کے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ T-55 کی ہے جو کہ 300 کے قریب ہیں، اور یہ تقریباً 50 سال پرانے جو ہیں ماڈلز ہیں جو کہ سرد جنگ کے دور میں کمبوڈیا کو روس نے دیے تھے۔ کمبوڈیا کی نیوی کے پاس محض 10 پیٹرول بوٹس ہیں اور کوئی فریگیٹ یا دوسرے جہاز موجود نہیں ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر کمبوڈیا نے فوری طور پر اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا ہے اور جنگ بندی کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے، اور ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ بھئی ہم غیر مشروط جو ہے وہ جنگ بندی کرنے کو تیار ہیں۔ ہلاکتوں کے علاوہ تھائی لینڈ کی طرف سے شدید رد عمل کے باعث تقریباً دونوں سائڈوں سے 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہمیشہ کی طرح دونوں ممالک کے لیڈران کو فون کر کے جنگ بندی کا مشورہ دیا ہے اور جنگ میں کوئی بہرحال کمی بھی آئی ہے۔ یہاں یہ بھی ایک بڑی مزیدار حقیقت ہے کہ تھائی لینڈ امریکہ کا قریبی دوست ہے اور تھائی لینڈ کی پیٹرول بوٹس چین کی پیٹرول بوٹس کے آمنے سامنے کئی بار ہو چکی ہیں اور معمولی جھڑپیں عام معمول ہے۔ کمبوڈیا مکمل طور پر چین پر انحصار کرتا ہے اور علاقے میں کوئی بھی بڑی جنگ چین کو براہ راست اس میں ملوث کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ یہ سوچ رہا ہو کہ اگر چین کی طرف سے تائیوان پہ حملہ کیا جائے تو کون سا ایسا ملک ہے جس پہ ایک ایسا چوک پوائنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے کہ چین کو ادھر بھی انگیج کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں انہوں نے شاید ہو سکتا ہے کہ کمبوڈیا کو چھیڑ کر یہ ٹیسٹ کیا ہو کہ چائنا اس پہ کس حد تک ریئیکٹ کرتا ہے۔